میں YouTube پر ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ لوگ کالے چنے کا صدقہ کریں سفر کے مہینے میں تو آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کانسیپٹ ابھی تک یہ بنا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے یا پھر سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ ایسے شگن ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ اپنی حدیث پاک میں منع فرمایا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو پھر پیچھے کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم ان تہمات پر یقین کریں کہ اگر ہماری چھت پر کالا کوا بول رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے، اگر ہماری چپل کے اوپر چپل پڑ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم سفر پر روانہ ہوں گے، یا پھر اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ منحوس ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں اتنی زیادہ بتائی جاتی ہیں کہ جو لوگ اس پر یقین نہیں بھی کرتے ان کو اتنا زیادہ یہ بات بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ بھی مجبوراً ان چیزوں پر یقین کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر ایسی تہمات ہیں ہی نہیں، اسلام ایسی چیزوں کو انکریج کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دو طرح کی نالج پر یقین کرنے کو کہتے ہیں، ایک وہ نالج جو کہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کی ہے یعنی کہ نازل کی ہے، اور ایک وہ نالج جو کہ ایکوائر کی جاتی ہے یعنی کہ حاصل کی جاتی ہے۔ ریویلڈ نالج وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں آئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے وہ ہمارے لیے ریویلڈ نالج ہے۔ اور ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو کہ تجربے کی بنا پر یا تو پھر سائنس کی تحقیق کی بنا پر ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ یہ دو ایسے ذرائع ہیں کہ جن پر ہم یقین کر سکتے ہیں، یا تو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یا تو پھر کسی تجربے کی بنیاد پر کوئی انسان بتا دے گا کہ یہ میرا تجربہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں، جو متھ جن کو کہا جاتا ہے، جو گلی میں بیٹھی ہوئی خواتین بیٹھ کے کوئی نہ کوئی چیزیں ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں اور ان دا اینڈ وہ کوئی تیسری چیز نکال دیتی ہیں اور ہمیں بتا دیتی ہیں، تو ہم اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور یہ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے ایسا کیوں مشہور کر دیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے کی ہسٹری یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں مرض الوفات میں، یعنی کہ ایسے مرض میں جو کہ آگے جا کر آپ کی وفات کا ذریعہ بن گئی، اس میں جب مبتلا ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ مہینہ بھاری مہینہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ بھاری مہینہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری خواتین دیکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں یا تو چوری کوٹتی ہیں یا طرح طرح کی ایسی بدعات میں مبتلا ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے خاندان کے اندر بھی ایک ایسی رسم ہے جو کہ سفر کے مہینے میں ہوتی ہے، یعنی کہ خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد چوری کوٹتی ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ آٹے کے گول گول پیڑے بناتے ہیں، اس کے بعد اسے کوٹا جاتا ہے، پھر چوری بنائی جاتی ہے، اس میں گڑ ملایا جاتا ہے، بنتی وہ بہت مزے کی ہے، لیکن وہ سفر کے مہینے میں خاص بنانا یہ بدعت ہے، یعنی کہ دین میں اضافہ ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ دین کے اندر ایڈ ہوتی جائے گی اسے بدعت کہا جائے گا۔ چوری کوٹی جاتی تھی، اس کے بعد یہ رواج تھا کہ اس کے یہاں پر ماتھے پر اپنا کوئی نشان لگائیں گے یا سندور لگائیں گے، اور وہ چوری جو ہے وہ اپنی فیملی سے یا اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی، یعنی کہ اگر کسی کو کھانا بھی ہے تو وہ گھر میں آ کر کھائے گا اور وہ چوری گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ ایسی مختلف چیزیں تھیں کہ بڑی بزرگ عورتیں جو تھیں وہ مان لیا کرتی تھیں، اس کے بعد جنریشن ٹو جنریشن وہ چیز فالو کی جاتی تھی۔ جب میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ میری امی بھی اسی طرح چوری کوٹ رہی ہیں، تو جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا تب تک تو میں ان کے ساتھ چوری بھی کوٹتی تھی اور چوری کھاتی بھی تھی، وہ بڑا ہم انجوائے کرتے تھے ہم سارے بیٹھ کر جی ہم بہت انجوائے کرتے، تو ہم سارے بیٹھ کے چوری کوٹتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، اور اس کے بعد پھر میری امی ہم سب کی اس طرح مانگ نکال کر چوٹی باندھ لیتی تھی۔ 2011 میں اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اسی ماں کی بدولت کہ میری ماں نے ہی اپنی چوڑیاں بیچی جو ان کی گولڈ کی چوڑیاں تھیں، کیونکہ اس ٹائم میرے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں، میں تو بہت کم عمر کی تھی، اور میری امی نے اپنی گولڈ کی چوڑیاں بیچی اور اس کے بعد مجھے حج بیت اللہ کے سفر پر روانہ کیا۔ اور یہ سفر میرے لیے اس لیے نہایت ہی اہم ہے کیونکہ ابھی تک میری امی خود نہیں گئی تھی حج پر، لیکن انہوں نے میری خواہش کو پورا کیا۔ میں 9 سال کی عمر سے مجھے حج بیت اللہ کا بہت زیادہ شوق تھا، جب میں حج پر گئی تو پھر وہاں پر جانے کے بعد مجھے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا فرمایا ہے، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔
اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی بہت زیادہ سمپل تھے اور ہمارے دین کے اندر اس طرح کی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں کہ ایسی رسمیں کریں اور ویسی رسمیں کریں. ہماری سمپل 2 عیدیں ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم ایسے اسپیسیفک منتھ کو چوز کر لیں اور اس کے بعد اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں یا پھر ایسے حکم اپنے اوپر لاگو کر لیں جو کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے اوپر اس کو فرض کیا ہوا ہے. یعنی کہ سفر کے مہینے میں چوری کوٹنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب سفر کا مہینہ آ جاتا تھا تو میں دیکھتی تھی کہ ہمارے گھر کی خواتین بڑی الرٹ ہو جاتی تھی. اتنی الرٹ تو وہ عید پہ بھی نہیں ہوتی تھی جتنی الرٹ سفر کے مہینے میں ہوتی تھی کہ کہیں سفر کے مہینے کا یہ آخری بدھ نکل نہ جائے، اس آخری بدھ میں ہمارا چوری کوٹنا ضروری ہے. الحمدللہ جب میں نے دین کا مکمل طور پر مطالعہ کیا تو اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ ہمارے دین کے اندر تو اس طرح کا کچھ ہے ہی نہیں. اور پھر میں نے اپنی امی کو بتایا تو پھر میری امی نے سفر کے مہینے کی جو شرط ہے وہ بھی ہٹا دی، بدھ کے دن کی جو شرط ہے وہ بھی ہٹا دی. اور عام طور پر جو ہمیں چوری پسند تھی تو وہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی ٹائم پر چوری کوٹنا پھر میری امی نے اس طرح سے شروع کر دیا. اور یہ جو چوٹیاں باندھنا اور سندور لگانا مختلف گاؤں کی مختلف رسمیں ہیں. ابھی بہت سارے ایسے ماڈرن لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایسی رسمیں تو ہمارے یہاں نہیں ہیں، لیکن مختلف گاؤں میں مختلف رسومات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوں گی. لیکن اگر آپ کا تعلق کسی گاؤں سے ہے، کسی دیہات سے ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہاں ہمارے گاؤں میں اس طرح کی رسومات ہوتی ہیں. میری عمرے کی ویڈیوز پر جو آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں اور ان میں کچھ سبسکرائبرز ایسے ہیں جو بہت زیادہ مجھے ان کے کمنٹس میں ایموشنل ہو گئی ان کو پڑھنے کے بعد اور بہت زیادہ انہوں نے میرے دل کو چھو لیا. وہ ایسے سبسکرائبرز ہیں کہ آج بھی جب میں کوئی بھی اپنا پوسٹ ڈالتی ہوں وہاں پر کمنٹ ضرور کرتے ہیں، مجھ سے بات ضرور کرتے ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو جواب دینے کی. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو میسیجز کرتے ہیں انسٹاگرام پر، لیکن چونکہ وہاں پر بہت زیادہ ڈی ایمز آتے ہیں تو اس وجہ سے میں اوپن نہیں کر پاتی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں بڑے بچے سے لے کر چھوٹے تک، یعنی کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ 5 وقت کے نمازی ہیں. اگر تو وہ 5 وقت کی نمازی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی. اور اگر 1 وقت کی نماز آپ بھی چھوڑے ہیں یا آپ کا بچہ بھی چھوڑا ہے جو کہ بالغ ہو گیا اوبیسلی، تو پھر رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ باوضو رہتے ہیں. باوضو رہیں اور جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اپنے تمام بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک گھر میں جب داخل ہوں تو زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. چاہے گھر کے اندر کوئی موجود ہو یا نہ ہو، زور سے کہنا ہے. اس کے بعد 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد روزی کی برکت ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی. اور کوئی کالے چنے آپ نے سفر کے مہینے کے اندر ہدیہ نہیں کرنی یا کسی کو دینے نہیں ہیں. ان سے کچھ نہیں ہوگا. نارمل آپ کوئی بھی کھانا کسی کو جس ٹائم بھی چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اجر عطا کریں گے، کیونکہ بہترین صدقہ تو کھانا کھلانا ہے بے شک، لیکن اس کو کنیکٹ کر دینا کہ کالے چنے دینے ہیں کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس کا لنک کر دیا کالے رنگ کے ساتھ، تو اس طرح کی چیزیں اسلام کے اندر نہیں.